أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں سے فبما رحمت من اللہ لنت لهم والی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، اس میں نے تفصیل سے بات کر لی تھی. تو اس کے بعد آگے ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. تو اللہ ہی پر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی پر مومنین کو کیا کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے.
یہ آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے استاد جی؟ ابھی نہیں آ ٹھیک ہے، رہی تھی جب آپ نے کیمرہ بند کیا تھا تو۔ مطلب میں نے کہا کیا تھا نا، اس سے پہلے تو آ رہی ہے نا؟ جی جی۔ پھر کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ چلیں خیر۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، میں یہی اس کو، ہاں یہ پڑھ لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ وما كان لمؤمن ان يغل، کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، کہ وہ خیانت کرے، نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز قیامت کے روز لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر اللہ تعالیٰ ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا، پورا بدلہ ملے گا، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے یا تو مسلمان، یہ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری طرح آ، وہ کرنا ہے، ان کو یعنی کہ جمع کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ وسوسہ نہ لائے اپنے دل میں کہ شاید ہمیں ہمیں بظاہر معاف کر دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دل میں خفا ہوں تو پھر کبھی جو ہے وہ خفگی نکالیں گے۔ تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبیوں کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو، تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ بات ہے، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عصمت، امانت کو پوری طرح مستحضر رکھیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبھی کوئی بےہودہ بات، کوئی خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ بات نہیں رکھیں گے غنیمت کا کچھ مال چھپا لیں گے، علی اعوذ باللہ، نعوذ باللہ کے غنیمت کا مال چھپا لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شاید اس لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ تیر انداز غنیمت کے لیے نکلے تھے نا، اتر گئے تھے وہاں سے مورچہ چھوڑ کر، تو کیا اگر وہ نہیں اترتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ ان کو نہیں دیتے؟ کیا ضرور دیتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک چیز تھی، چھوٹی کوئی چیز تھی، چادر یا تلوار تھی، تو وہ غنیمت سے گم ہو گئی تھی، کسی نے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ خیر، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی اور خوش اخلاقی سے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو تم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں لانا چاہیے جو کہ ان کی شایان شان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلول کے معنی اصل میں غنیمت میں خیانت کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی مطلقاً خیانت کرنے کے معنی میں بھی غلول آتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کبھی ایک چیز چھپانے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو افمن تبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کہ کیا جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو وہ اس کی مانند ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، واہ جہنم، اور اس کا جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا، تو بہت برا ٹھکانہ ہے، کیا ایسا ہے؟ یعنی پیغمبر جو ہر حال میں خدا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی بلکہ اس کا تابع بناتا ہے، کیا وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو خود تمہیں یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان درجات تو لوگوں کے مختلف ہیں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی نبی اور تمام جو دوسری امت، پوری امت ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں اوپر نیچے ہیں، درجات ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو درجات کا سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہلکے طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نبوت کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چار بڑے مقاصد بتائے تھے، آپ بتائیں گے؟ مجھے کوئی بتائے ذرا، بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے نا۔ پہلا بڑا مقصد ہے تلاوت آیات، دوسرا ہے تزکیہ نفس، تیسرا اور چوتھا ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ تو میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر غالباً 129 میں آیا ہے پہلے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پھر 151 میں آیا ہے، ٹھیک ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور یہاں پھر 164 ہے نا، یہ 164 میں آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ یہ 4 جگہ پہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بعثت بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں جس انداز سے بیان کیا ہے نا، یہ بالکل ہی الگ انداز ہے، یہ اور سورہ جمعہ کے اندر بھی، آج جمعہ بھی ہے نا، تو یہ بھی اور سورۃ الجمعہ کے اندر جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے تقریباً، کیا کہ بہت بالکل پکی بات ہے، یقیناً پکی بات ہے، یعنی 2 باتیں ہیں، یقیناً بھی اور پکی بات، دو دفعہ اللہ تعالیٰ تاکید سے کہہ رہے ہیں یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے لوگوں پر، مومنین پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں بھیجا ایک رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، کیا مطلب انہی کی جنس اور انہی کی قوم کا آدمی رسول بنا کر بھیجا، جس کے پاس بیٹھنا، جس کے پاس بات چیت کرنا، اس کی زبان سمجھنا، ہر قسم کے انوار و برکات سے استفادہ کرنا آسان ہے۔ اگر دوسری قوم کا ہوتا تو اس سے زیادہ میل جول رکھنا مشکل ہو جاتا، استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا، اس کے احوال، اخلاق، سوانح زندگی، امانت، دیانت، ان سب، خدا ترسی، پاک بازی، ان سب چیزوں کو بخوبی تم لوگ جانتے ہو، واقف ہو۔ تو اپنی قوم کے، اپنی کنبے کے، اپنی قبیلے کے، اپنے علاقے کے آدمی ہیں، تو جب ان سے معجزات ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں تو یقین لانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ یار ان کو تو ہم جانتے ہیں، بچپن سے ہم ان کو جانتے ہیں، 40 سال سے جانتے ہیں، تو ایمان لانا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرض کرو کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو معجزات دیکھ کر یہ خیال کر لینا ممکن تھا کہ چونکہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، تو اس کے لیے تو یہ سارے کام آسان ہیں، ہم تو بشر ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو شیطان کا وسوسہ آتا ہے نا کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو بہت اچھے تھے، یہ شیطان کا ہی خیال آتا ہے جب آپ سے بولا جاتا ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے یا ایسے تھے، تو ہم کیا فوراً سے بولتے ہیں بھائی وہ تو نبی تھے، ہم کہاں وہ کہاں، بھائی تو ہم کہاں وہ کہاں تو ہیں، لیکن وہ نبی تھے ہی ہمارے لیے نا، ان کی رول، ان کی زندگی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کی عظمت، یا ان کو اس طرح سے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو بڑے نبی تھے، اور وہ تو یہ تھے، اور وہ تو وہ تھے، وہ تو معصوم عن الخطا تھے۔ بھائی فرشتے تھوڑی تھے، انسان ہی تھے نا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو فرشتوں سے بڑھ کر ہیں، لیکن ہے انسانی، ان کو بھی وہی تقاضے ہیں جو تمہیں تقاضے ہیں، کھانا پینا ان کو بھی ضروری ہے، سانس لینا اور زمان و مکان کی پابندی ان کے لیے بھی ہے، تو تاکہ تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ وہ تو ایسے تھے اور وہ تو ویسے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو معجزات ہیں تو تم سے معجزات کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے ہم بے تکلف جو ہے وہ اس سے علوم اور سیرت اس سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نرم بھی ہیں، وہ احسان تو پہلے ہو چکا ہے۔ یتلو علیہم، انہی میں سے بھیجا ہے، یتلو علیہم آیات ہی، ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے آیات کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ جو تصوف کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے نا، کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، تزکیہ نفس تو قرآن کا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، بعثت ہے، مقاصد بعثت ہے، تو اس لیے تصوف بھی وہی چیز ہے، صرف نام بدلا ہے، تو نام ہی نہیں بدلتے تو اچھا تھا، خیر، لیکن نام نہیں، بہت سارے کام بھی بدل گئے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، مطلب خیال رکھنا چاہیے۔ تو خیر وہی تصوف کہہ لیں آپ، اس کو احسان کہہ لیں، مطلب تزکیہ نفس کہہ لیں، میں تو تزکیہ نفس کا لفظ پسند کرتا ہوں کیونکہ قرآن نے تزکیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو تزکیہ، احسان، سلوک، طریقت، تصوف، 5 نام میں سے جو نام آپ کو پسند ہے وہ کر لیں۔ تو لیکن مقصد کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی مقصد ہے، لمبے چوڑے اور عاد و وظائف کرنا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی تلاوت آیات، آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ تجوید، قرآن ایسا پڑھ کے سناتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے، اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ بھائی کیسے پڑھنا ہے، ہا کیسے ہوگا، ہا کیسے ہوگا، خا کیسے ہوگا، عین کیسے ہوگا، غین کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی ہی، سا اور سین کا فرق کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں، خیر۔ تو تلاوت آیات ہے، تزکیہ نفس ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُم مِّثْلَيْهَا،
قلتم انا ھذا، کہ جب احد میں تم پر ایک مصیبت آ پڑی جس سے دگنی مصیبت تم ان کو بدر میں پہنچا چکے تھے. بھائی تمہیں تکلیف آ گئی تھی نا، ہار گئے تم لوگ، شکست ہو گئی ایک طریقے سے، تو اس سے ڈبل تو ان کو تم بدر میں پہنچا چکے ہو. تو کہتے ہیں کہ قل تم نے کہا کہ، تو یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری ہی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا خیر، یہ جو یہاں جو ہے نا کہ کھلی گمراہی میں تھے، تو اس میں تھوڑی سی بات ہم تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں، بلکہ ان تینوں باتوں میں کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار عظمتیں بیان کی گئی ہیں، شان بیان کی گئی ہے. تلاوت آیات، ٹھیک ہے، جس کی ظاہری معنی تو وہ لوگ واضح طور پہ سمجھتے تھے، اہل زبان تھے، ٹھیک ہے. تزکیہ نفس، ٹھیک ہے. تعلیم کتاب، یعنی اس کی ضرورت خاص خاص موقع پہ پیش آتی تھی. مثلا ایک لفظ کے کچھ معنی عام تبادر اور محاورے کے اندر الگ تھے، اور اصل میں کتاب اللہ میں اس کی جو اصلی مراد تھی وہ کچھ اور تھی. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کی آیت جب نازل ہو گئی تو صحابہ پریشان ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. یہاں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو مطلب جن نے ذرہ برابر بھی وہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، ظلم نہیں کیا ہلکا سا بھی، تو وہ ہیں کامیاب. تو ایسا تو ہم میں سے سبھی ایسے تھوڑا بہت تو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک نہیں کرو. یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ، پھر ہم شرک تو ہمارا پاس ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب حالانکہ دیکھیں عربی ہے، ظلم کا مطلب وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ظلم سے وہ مراد ہی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، جو زبان کا مطلب ہے. اسی لیے جو آج کل کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا چند اسکالرز آتے ہیں تو جن کو اصول تفسیر، اصول حدیث کا پتہ نہیں ہوتا، حدیث انہوں نے تو پڑھی نہیں ہوتی سرے سے، علم حدیث سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہوتی، اصول فقہ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، بس وہ سمجھتے ہیں قرآن ہم نے پڑھ لیا بس، اب تو بس وہ پھر وہ جتنے ترجمے ہیں سب، اتنے سارے علماء نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی، ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کو نہیں نیا سمجھ میں آتا ہے. وہ لفظوں سے اصل بقیہ چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ لفظوں سے مطالب نکال رہے ہوتے ہیں. اور چلو آپ لفظوں سے مطالب نکالیں، لیکن اگر وہ اسلاف کی تفسیر سے ٹکرا رہا ہے اور واضح طور پر آپ نے تحقیق بھی کر لیں، تحقیق کے بعد یا تو آپ تحقیق نہیں کریں تو پھر آپ چپ ہو جائیں، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی غلطی تھی. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد بھی ثابت ہو جائے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، تو دونوں کی گنجائش تفسیر میں ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ ہو کہ آپ صحیح ہیں وہ اسلاف میں غلط تھے، تو چلے اسلاف میں 2-3 غلط ہوں گے، 4-5 غلط ہوں گے، 10-20 غلط ہوں گے، 100-200 غلط ہوں گے، پوری امت محمدیہ تو غلط نہیں ہو سکتی نا کہ آپ صحیح ہیں پوری امت محمدیہ غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تعلیم حکمت، قرآن کریم کے اسرار اور لطائف، شریعت کے دقیق اور عمیق مسائل، وہ یہاں مراد، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو خیر قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث، حدیث فقہ، اصول فقہ، جب چند چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کم از کم ان سب چیزیں آنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 14 علوم ہیں، 15 علوم ہیں جو قرآن کریم کا مفسر جو تفسیر کر رہا ہے اس کو وہ 15 علوم پہ مہارت ہونی چاہیے، یا کم از کم 15 علوم اس کو آنے چاہیے. جتنی زیادہ مہارت ہوگی اتنی اچھی تفسیر کر سکے گا بغیر گمراہی کے. خیر ٹھیک ہے نا. تو تعلیم حکمت، اس کے اندر حکمت یعنی کہ قرآن کریم کے جو پراسرار باتیں ہیں، یعنی اس کے دقیق مسائل ہیں وہ بھی ہیں، شریعت ہیں، احادیث کی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ چند چیزیں ہیں وہ سب وہ اس کے اندر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. سبھی تو یہ 4 چیزیں یہی ہو گئی نا، مطلب ایک تو آیتوں کی تلاوت ہے، پھر تزکیہ نفس جو ہے وہ پاک صاف بنائے انہیں، اور پھر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یہی لکھا ہوا ہے اس میں.
यही है हाँ ना? तो हाँ यही है। ठीक तो है। ये जो पाक साफ बनाए, ये तस्किया है, इसको सिर्फ दिल को कहेंगे? जी, मतलब जो ये कह रहा है, वो जो तस्किया नफ्स जो है वो दिल ही है ये? मुझे समझ में आ रहा है, आप ये पूछिए कि दिल की बात हो रही है, हाँ जी दिल की बात हो रही है। जी जी, यही पूछ रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बाद बात आ रही है कि क्या जिस वक्त तुमको जो मुसीबत पहुंची थी उससे पहले तुम बदर में पहुंचा चुके थे, अब तुम ये कहते हो ये कहाँ से आ गई, तो भाई ये तो तुम्हारे करतूतों की तुम्हारी वजह से आई है। यानी पहले से उहुद का किस्सा चल रहा था, तो दरमियान में जो कोताही हुई थी उसका उसकी माफी का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया। यहाँ भी हमें एक उसूल समझ में आता है कि कभी आप किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो उसको, उसकी गलती का एहसास दिला रहे हो, तो बीच में उसको बता दें कि देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ तो कर दिया, उसके ये बीच में बता देना उसके दिल को सुकून देने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको पूरी गलती बता दें, लेकिन दरमियाने कलाम में इस तरह से बात कर लें। ठीक है। तो उसी की मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और हुकूक याद दिलाए। अब फिर से उहुद के किस्से की तरफ दोबारा से वही बात शुरू करें कि जंग उहुद में जो तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ी, उसमें तुम ताज्जुब से कहते हो ये हाय हाय हाय, ये मुसीबत कहाँ से आ गई, परेशान होते हो। हम तो मुसलमान मुजाहिद थे, खुदा के रास्ते में इससे दुश्मनों से लड़ने के लिए निकले थे, अल्लाह ताला के पैगंबर की ज़बानी हमें मदद का वादा हो चुका था, तो फिर ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ गई। तो ऐसा कहते वक्त सोचना चाहिए कि जिस कदर तकलीफ तुमको पहुंची उससे डबल तकलीफ तुम पहले पहुंचा चुके हो। ठीक है। 70 तुम्हारे हाथ कैद हुए थे जिन पर तुमको पूरा काबू हासिल था, चाहते तो कत्ल भी कर सकते थे, इतनी बड़ी तुम्हें फतह जी। मिली। फिर उहुद में भी इब्तिदान तो तुम्हें ही फतह मिल रही थी, 20 से जायद कत्ल हो चुके थे उनके। अगर थोड़ी देर तुमको तकलीफ उठानी पड़ गई, तो बदर में उनको तबाह कुन तकलीफ और एक बेइज्जती उठानी पड़ी। उहुद में भी जब तुम जमकर लड़ रहे थे तो वो हार रहे थे, लेकिन फिर फिर आखिर में तुमसे गलती हुई, लेकिन उसके बाद फिर जब तुम दोबारा जम कर लड़े तो फिर वो मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसी सूरत में इंसाफ इंसाफ से कहो, इंसाफ से सोचो कि तुमको अपनी तकलीफ का शिकवा करने और ज्यादा बददिल होने का यहाँ पे मौका बनता भी है कि नहीं बनता। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर गौर करो तो तुम खुद ही इस मुसीबत का सबब बने हो। तुमने बड़े जोश में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से तजर्बाकारों की राय को कबूल ना किया और अपनी पसंद और इख्तियार से मदीना के बाहर जो है वो महाज जंग कायम कर लिया, जंग का महाज बना लिया, और बावजूद सख्ती से मना करने के तीर अंदाजों ने रुख मोड़ लिया। तो इतनी गलतियां तुमने कर ली, मरकज को जगह को खाली छोड़ दिया। ठीक है। और एक साल पहले जब बदर के कैदी के मुतालिक तुमको इख्तियार दिया गया था कि या ने कत्ल कर दो या फिदिया लेकर छोड़ दो, इस शर्त पर कि आइंदा इतने ही आदमी तुमसे लिए जाएंगे, तो तुमने फिदिया की सूरत इख्तियार की और शर्त को कबूल कर लिया। अब वही हम्म। शर्त पूरी कराई गई तो ताज्जुब व इनकार का क्या मौका है। ठीक है। ये चीज तो खुद अपनी तरफ से तुम कबूल कर चुके थे। इसका पूरा खैर तफसील से वो हम सूरह अनफाल में पढ़ लेंगे। वमा अस्हाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, कि जो मुसीबत तुम्हें दोनों लश्करों के मुकाबले के दिन, यौमल तक़ल जमआन, दोनों लश्करों के मिलने के मुकाबले के दिन पहुंची थी जो मुसीबत तुमको, तो वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची थी, ताकि अल्लाह मोमिनों को जान ले और उन लोगों को भी जान ले जिन्होंने निफाक किया, मुनाफिकीन को भी जान ले। वकील लहुम तालो कातिलू फी सबीलिल्लाह, और उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो, अभी दफाओ या दुश्मन को दफा करो। कालू कहने लगे कि लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, अगर हम लड़ना जानते तो तुम्हारे साथ जरूर आ जाते। हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, उस रोज ये ईमान की निस्बत कुफर से ज्यादा करीब थे। यक़ूलून भी अफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, अपने मुंह से वो बातें कहते थे जो इनके दिलों में नहीं है। वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह ताला तो जानता है वो जो वो छुपाते हैं। ठीक है। ठीक। यानी जो कुछ ये जो सारी बात हो रही है कि इसमें क्या है कि जिसको जब चाहे अल्लाह गालिब कर दे, जब चाहे उसको मगलूब कर दे, अल्लाह ताला तो कादिर है। ठीक है। हम्म। खैर जो कुछ हो गया अल्लाह की मशीयत से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। ठीक है।
اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون کھرے کھوٹے میں فیصلہ ہو جائے نا، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس جانے لگا۔ اس وقت کہا گیا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ، اگر اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہو تو لڑو نا اب، یا دفع کرو دشمنوں کو، ورنہ کم از کم دشمنوں کو دفع کرنے میں تو حصہ لو، یعنی مجمع میں شریک تو رہو کم سے کم، تاکہ کثرت تعداد پر ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو اس سے دشمن پر ایک گروپ پڑے گا، یار نہیں ہے تو اچھے خاصے لوگ ہیں۔ یا تو یہ کہ تم اللہ کی خاطر نہیں لڑتے، اپنے قبیلے اور وطن کی خاطر لڑتے ہو، یا اپنی مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے جو لڑتے ہو۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے نہیں لڑتے تو کم از کم اپنے وطن کے لیے یا اپنے مال اور اولاد کے لیے لڑ لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دشمن اگر کامیاب ہو گیا تو انتقام لینے میں مومنین اور منافقین میں وہ فرق تھوڑی کرے گا، وہ تو تمہیں بھی مارے گا، بولے گا، اور بعد میں بولے گا ہمیں کیا پتا، ہم سمجھے تم مسلمان ہو، تو عام مسلمانوں کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مزاج ہے اس کے حساب سے ان کے لیے اتمام حجت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کم از کم اتنا تو کرو۔ ہوں لیکن خیر، وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو کر لیتے ہیں اگر ہمیں لڑنا آتا، یعنی لڑائی ہوتی نظر آتی، خواہ کا ڈھونگ ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے وہ، جب لڑائی دیکھیں گے تو شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ مطلب تھا، یا یہ مطلب تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا تو ساتھ چلتے، بھلا یہ کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف 3,000 کا لشکر اور دوسری طرف صرف 1,000 مسلمان، وہ بھی بے سر و سامان، یہ تو اپنے آپ کو ہوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لو نعلم قتالا، اگر یہ قتال ہوتا نا جہادی، تو مذاق کر رہے ہو تم، مذاق کر رہے ہو۔ ہوں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو جنگ لڑنے اور لڑائی کے قاعدوں سے اس طرح واقف ہی نہیں ہے، اگر ہوتے تو ضرور چلتے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک طریقے سے تانا دے رہے ہیں کہ ہاں ہمیں کیا پتا جنگ کہاں کرنی چاہیے، جنگ اندر کرنی چاہیے باہر کرنی چاہیے، تو تم لوگ کو پتا ہے کہ جنگ میدان میں کرنی چاہیے اور شہر کے اندر مدینے کے پاس نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مدینے کے پاس کرنے کا کہا تھا نا کہ یہیں پہ رہ کے کریں گے، تو ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، تو اس کا یہ تانا مار رہے ہیں کہ ہاں ہمیں کیا پتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جنگ کیسے کرتے، تمہیں ایسا ہوتا ہے نا ہمارے بھی، ہمیں تو وہ یہ اس طرح کا تانا مارنا، تو تانا مارنا ویسے بھی گناہ ہے، تانا نہیں مارنا چاہیے۔ خیر، ہوں ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے۔ خیر، تو منافق کے دل جو ہے وہ کافروں سے زیادہ قریب ہے، ان کے دل جو ہے وہ کافروں کے معاملے میں زیادہ قریب ہے، یعنی دل کی حالت ان کی کافروں کے دل کی حالت سے ملتی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو منافقین جو ان کی حقیقت کھل گئی تھی کیونکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ 300 کو لشکر لے کر 300 کا لشکر لے کر وہ سائڈ پہ ہو گیا تھا، تو یہ ہے ہوں واللہ عالم بما یکتمون، تم جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ زبان سے تو کہہ رہے ہو لو نعلم قتال لاتبعناکم، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قتال ہے تو ہم ضرور چلتے، اور جو دل میں ہے وہ صاف صاف نہیں کہتے، دل میں یہ تھا کہ اچھا ہے مسلمان جو ہے نا وہ مغلوب ہو جائیں، ہار جائیں، پٹ جائیں، مر جائیں، ذلیل و خوار ہو کر آئیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہی ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھا دو، ٹھیک ہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہ کیا کہہ رہے تھے، الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ کہنے لگے کہ یار اگر ہماری بات مان لیتے نا تم، وجہ تو جاتی تمہاری بھی، اس مطلب طرح کے کہہ مدینہ میں رہے تھے، لڑ لیتی ہے نا مدینہ میں ایسا لڑ، کچھ؟ ہاں ہاں مدینہ میں لڑتے یا لڑتے ہی نہیں، ہوں تو میں نے خود تو بالکل ہی کمزور اور نامرد بن کر بیٹھے رہے، ہوں اور انصار مدینہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مان کے تم بھی گھر بیٹھ جاتے تو بچ جاتے۔ قل یہ تو فادرؤوا وہ عن انفسکم ان کنتم صادقین، استاد جی لوگوں اب کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے نا، یہ تو یہ اسی لیے 3 گنا زیادہ لوگ ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ جنگ تھوڑی ہے، تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، اس لیے ہاں انہوں نے ہاں کہا یہ برابری کی جنگ ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے اوپر ذرا موت کو ٹال کے تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے تم موت سے بچ جاؤ گے تو دیکھتے ہیں نا کیسے بچتے ہو موت سے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں بھی نہیں بچو گے تمہیں پتا ہے تو بہادروں کی طرح میدان جنگ میں کیوں نہیں لڑ لیتے؟
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور ان لوگوں کو مردہ تصور بھی مت کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو دے رکھا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، فرحین، فرحت، فرح. ٹھیک ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جو کچھ ملتا ہے اس پہ وہ خوش رہتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. رزق کیسے دیا جا رہا ہے شہید کو، وہ اللہ جانے، وہ شہید جانے. تو وہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے اس سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے، وہ ان کی اس حالت پر خوش ہیں کہ ان کو بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے خوش ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی نعمت سے خوش ہوتے ہیں اور فضل سے خوش ہوتے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں میرے خیال ہے ابھی آج یہیں تک رکھتے ہیں اس کو پھر، کیونکہ رات بھر آپ لوگ بھی شاید جاگے ہوں گے، میں بھی سو نہیں سکا ہوں. تو مجھے اب پڑھایا جا نہیں رہا بہت اچھے سے. آپ لوگ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو وہ کر لیں. پڑھانا مجھے تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو کوئی سوال ہے تو کر لیں، بات بھی کر لیں. اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے شہید کے حوالے سے نا کل انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کہا گیا سنا گیا، جو پڑھایا گیا، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. جو کچھ غلطیاں ہیں اس کو بھی صحیح کر کے ان کو بھی قبول فرما، اور جو صحیح ہے ان کو بھی قبول فرما. ہمارے دنوں کو، ہماری گھڑیوں کو، ہمارے ایام کو، ہمارے مہینوں کو، ہفتوں کو یا اللہ بابرکت بنا. اس کے اندر وقت تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن بس جیسا بھی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمارے وقت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اور ہمیں اچھی نیک پاکیزہ صاف ستھری عبادت والی، آپ کی رضا والی، قرآن والی، حدیث والی، سیرت والی، اور فقہ والی، دین والی، شریعت والی، اور ساری جو اچھی، یعنی کہ آپ کو جو دین ہے مکمل، یا اللہ یہ ایسی زندگی عطا فرما، دیندار زندگی، دین والی زندگی عطا فرما. اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندہ رہیں، اور ہم میں سے جب کبھی ہمارا کسی کا وقت آخر آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ جتنی خیریں اللہ آپ کے نبی نے مانگی ہیں آپ سے وہ سب عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہے وہ سارے ان سب سے پناہ عطا فرما، اور جو شرور آپ کے علم میں ان سب سے پناہ عطا فرما. اور جو جو بھی خیریں ہیں یا اللہ وہ ساری خیریں جو آپ کے علم میں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين بحرمة سيد المرسلين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آمین.